اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو پہلے روٹین شیئر کروں گی کہ آپ کیا روٹین بنا سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے تہجد کے میریکلز شیئر کروں گی۔ تو پہلی روٹین یہ ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ نے سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے، بڑا کام ہی کہوں گی، تہجد کے لیے اٹھنا ہی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہماری جو بھی ہماری لائف میں نیکی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی آپ کی لائف میں یہ ساری ہیں چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، تو ہم لوگ کوئی نیک کام کر سکتے ہیں۔ میں بھی اگر آپ لوگ تک کوئی ویڈیو پہنچاتی ہوں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح بھی کچھ دنوں تک میری ویڈیوز نہیں آ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ٹائم نکلتا ہے، میرے اینڈ سے پھر جتنی مرضی کوشش ہو کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سے تہجد کے میریکلز شیئر کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلا میریکل جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہن تھی جو نان مسلم تھی، وہ مسلم کنورٹ ہوئی اور کہتی ہے کہ میرے پاس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں میری دوست کے ساتھ رہ رہی تھی، پیسے کی تنگی تھی، نہ کوئی نوکری تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا مطلب کہ۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے، ان میں نے قیام کیا، یعنی کہ تہجد پڑھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے اب بھی ایک سال بعد وہ کہہ رہی جب اگلی دفعہ میں نے روزے رکھے، یعنی کہ اگلے جو روزے انہوں نے رکھے جس سال، وہ کہتی ہے اس میں میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس میرا اپنا گھر تھا، میرے خاوند کے ساتھ میں اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور میرے پاس ایک اچھی ویل پیڈ جاب تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، وہ کہتی ہیں کہ میرے حساب سے اگر آپ کو کچھ چاہیے اور آپ تہجد نہیں پڑھ رہے، نہیں مانگ رہے، تو پھر آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ اور یہ بات سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ ان لوگوں کے اگر اعتماد ہو سکتے ہیں، اتنے یقین ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا، ہم مسلمان بنائے، تو ہم کیوں نہیں اس چیز کی طرف جا سکتے۔ اور بے شک توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تہجد کے لیے آسانی ہو۔ ابھی ایک اور واقعہ اپنی امی کا بیان کرنا چاہوں گی میں۔ ماشاءاللہ سے امی تہجد گزار ہیں میری، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور میرے اور بھی بہت سارے بہن بھائی جانے والے تہجد پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی امی سے ہمیشہ پوچھا کہ آپ تہجد پڑھتی ہیں تو کیا آپ کو سب مل جاتا ہے جو آپ چاہتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں مجھے سب مل جاتا ہے۔ میری امی نے جب تہجد پڑھنا شروع کی تھی تو انہوں نے کہتی ہیں کہ میں فجر سے کچھ ٹائم پہلے اٹھتی تھی، پہلے وہ 5-10 منٹ پہلے اٹھتی تھی، اب ماشاءاللہ وہ پراپر تہجد کے ٹائم پہ اٹھنے لگ گئی ہیں۔ تو آپ شروعات تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب دیتا ہے۔ اور میں امی سے ہمیشہ اکثر اوقات کہتی ہوں امی آپ تہجد میں جو مانگتی ہیں آپ کو ملتا ہے؟ تو کہتی ہیں ہاں بیٹا مجھے سب ملتا ہے۔ میری امی نا بہت زیادہ لائف کو نا اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے چلنے والی عورت ہیں۔ تو جب بھی ان کی لائف میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے یا کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو ان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اور میں نے خود ان کو نوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، بالکل ویسے ہی میری امی کو ان پرابلم سے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو دور کر دیتے ہیں میری والدہ کی زندگی سے، جو لوگ میری والدہ کی لائف خراب کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بچی تھی جو کہتی ہے کہ ان کے جو فادر تھے وہ چین اسموکر تھے، یعنی کہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے تھے۔ وہ بچی ٹین ایجر تھی، تو وہ کہتی ہے اس نے اٹھ کے تہجد پڑھی اور اپنے والد کو دیکھا کہ وہ اسموکنگ کر رہے تھے، یعنی سگریٹ پی رہے تھے۔ کہتی ہے وہ بچی رو پڑی، اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور وہ اس نے ایک ہفتے بعد دیکھا کہ اس کے والد جو تھے انہوں نے اسموکنگ ختم کر دی، اور 8 سال ہو گئے ان کے والد نے اب دوبارہ اسموکنگ نہیں کی۔ تہجد کے اتنے میریکلز ہیں۔ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے، تہجد کا وہ سجدہ، میں یہ نہیں کہتی تہجد میں، میں یہ نہیں کہتی کہ 12 نفل آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں، یعنی 12 رکھتے ہیں تو آپ 12 کو ہی 12 پڑھیں۔ آپ تہجد میں 2 نفل پڑھ کے دیکھیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ اسکول میں جاب کرنا چاہتی تھیں، اور ان کے پاس ایسا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایکسپیرینس بھی اتنا خاص نہیں تھا، لیکن تہجد کی ایک دن کہتی ہیں انہوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے نام لیے، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور کہتے ہیں اگلے دن کی نوکری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے والے ہیں۔ اب کب آپ کا جواب جتنا دیر سے آئے گا نا، اتنا زیادہ جان لیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہونی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ تہجد وہ پڑھتی تھیں، اور ان کا بچہ جو تھا وہ بلائنڈ تھا۔ یہ میرے خیال سے کسی بزرگ کی والدہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وہ جو بزرگ تھے وہ بلائنڈ ہو گئے تھے، تو ان کے یعنی کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے تہجد تب تک پڑھی جب تک ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہو گیا، اور وہ ہو بھی گیا۔ تو تہجد جو ہے وہ آپ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی اور 8 بھی، ٹھیک ہے۔ کنسسٹنٹلی پڑھنا ہے آپ نے۔ تہجد وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ تہجد کے لیے اسپیسیفک ٹائم سے نہیں اٹھ پا رہے تو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، فجر سے 10 منٹ پہلے، آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنے سے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ 10 منٹ پہلے تہجد اٹھ کے پڑھتی تھی فجر سے۔ فجر ہونے میں بھی 10 منٹ ہوتے تھے، میری والدہ تہجد پڑھ لیتی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی ماشاءاللہ نظر بد سے بچایا، ایسی توفیق دی کہ اب وہ پراپر تہجد کے ٹائم پہ اٹھتی ہیں۔ تو
تہجد کے اور بہت سارے میریکلز ہیں. لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں جہاں ان کی مانی جہاں وہ چاہتے تھے وہاں پہ ہوئی ہیں. تہجد ایک ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کو خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے. ایک ایسا تیر ہے جو اپنی کمان سے جب نکلتا ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک سرکل بنا ہوتا ہے تیر کمان کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کمان سے تیر نکلتا ہے اس سرکل کے اندر ڈاٹ، بیچ والے ڈاٹ میں جانا ہوتا ہے. ویسے ہی تہجد کا یہی معاملہ ہے. کچھ مجھے ایک میسیج آیا تھا پچھلے دنوں کہ میں فجر و تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہی. دیکھیں آپ نے ہر نماز میں ایک ہی بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے تہجد کے لیے اٹھائیں، تہجد کے لیے اٹھائیں، تہجد کے لیے اٹھائیں. میں ایک ویڈیو میں اپنی کزن کا ایک واقعہ بیان کروں گی اور وہ بڑا مجھے پیارا واقعہ لگا ان کا. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اپنے قریب لے کر آئیں اور وہ کس طرح دعا مانگتی ہیں میں آپ کو وہ سکھاؤں گی. تو آپ بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں استغفر اللہ پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دفعہ پڑھ کے دعا مانگ لیں. اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ رہے ہیں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. فرض کریں اگر میں یہاں پہ ویسے میں اسٹوری کہنا تو نہیں چاہتی لیکن امیجن کریں کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، راتوں کو ان سے ویڈیو کال کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. آپ وہ فرض کریں کسی اور ملک میں رہتے ہیں، آپ کے فیونسے ہیں. چلیں ہم ذرا پراپر رشتے کی طرف جاتے ہیں. تو فیونسے سے بات کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ رشتے فیونسے منگیتر منگوتر یہ عجیب ہی چیزیں ہیں. خیر میں اس طرف نہیں آؤں گی لیکن اگزامپل لے لیں کہ آپ کے منگیتر ہیں اور آپ ان سے منگیتر لڑکی ہے یا لڑکا، دونوں امیجن کر لیں. اب آپ نے ان سے بات کرنی ہے رات کے ٹائم. وہ کسی اور شہر میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹائم ڈفرینس یہ الگ ہے کہ جب آپ کی رات ہے ان کا دن ہے، یا جب آپ کا دن ہے تو ان کی رات ہے. تو آپ رات کے ٹائم آپ کا ٹائم فکس ہوتا ہے کہ کوئی 3 بجے قریب آپ نے رات کو اٹھ کے ان سے بات کرنی ہے. تو میرے خیال سے 600 الارم لگائے کے بغیر آپ اٹھ کے ان کے لیے ان سے بات کر لیں گے. تو کیا آپ سوچیں تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ لاسٹ والے آسمان پہ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جس کو جو چاہیے میں اسے عطا کروں. میں سوچتی ہوں میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھیں اور ہم ان کی بات پہ لبیک کر کے حاضر نہ ہوں. وہ بے شک یہ پوچھیں نہ پوچھیں کہ کوئی ہے ایسا جس کو جو چاہیے میں اس کو دوں، مغفرت مانگے میں دوں. اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بات میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ پہنچے ہیں پہلے آسمان پہ، مجھے بھاگ کے جانا چاہیے. ہم سب کو بھاگ کے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے جو کہ خالق و مالک ہے، رازقین ہے، رب کریم ہے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم کون ہماری مجال کے وہ آئے پہلے آسمان پہ اور ہم ان سے ملنے نہ جائیں. تو پلیز ان باتوں کو ریئلائز کریں. اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ سے محبت جب آپ کریں گے تو ایک بہن ہے ہماری، ان کے بھی واقعہ آپ سے شیئر کروں گی جو اللہ سے محبت کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے آزمائے نہ، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے مجھے تھوڑا بہت آزماتے تو ہیں. یہ تہجد کی باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تہجد کے ٹائم اٹھیں، درود ابراہیمی پڑھیں. تہجد، درود ابراہیمی، قرآن پاک. میں 5 چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی جو آپ کریں گے تو آپ کی زندگی مزید آسان ہو جائے گی. اور آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ تہجد ایک ایسی چابی ہے کہ اگر آپ نے وہ پڑھ لی تو بس پھر یا وہ چابی آپ کو مل گئی آپ یوں سمجھ لیں تو آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی. رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے تو اس لاڈلی عبادت میں اللہ کا لاڈلا بندہ اس سے کس چیز کی فرمائش کرے، کسی چیز کی فرمائش کرے، اس سے دل و جان سے کچھ مانگے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہ کرے. وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس یقین رکھو اس پہ. اور یہ تو میں نے ایک کوٹ پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، بس یہی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تہجد میں کچھ مانگا ہے اور تہجد پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا وہ. کیونکہ آپ ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھ لیں، پھر اپنی عادت بنا لیں. اچھی چیزیں کیوں چھوڑیں گے ہم؟ کیا ہم چھوڑیں گے ایسے کام جو ہمیں فائدہ دیں؟ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تہجد ایک ایسا معاملہ ہے آپ کا کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ آپ کا خوبصورت بنے گا. تہجد کے ٹائم اٹھ کے جب آپ تہجد پڑھیں اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہے کہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتایا تھا کسی نے، میں نے ٹرائی بھی کر کے دیکھی تھی اور وہ یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے سانس لیتے ہوئے اندر جیسے ہم دل اگر میں اپنے ہونٹ بند رکھوں کچھ کہہ سکتی ہوں نا اپنے مائنڈ میں، بالکل ویسے ہی آپ نے سانس جو ہے ناک سے لینا ہے اور اللہ آپ نے سوچتے ایسے اللہ بول کے آپ نے سانس اندر لینا ہے. یعنی آپ کی سانس کے ساتھ اللہ آپ کے اندر جائے، دماغ میں آپ نے اللہ بولنا ہے اور سانس آپ کے اندر جائے. ایک تو اندر چلا گیا، پھر آپ نے جب سانس باہر نکالا ہے ناک سے تو ہو کرنا کہنا ہے. جیسے اب میں اللہ کہہ رہی ہوں، یہ اللہ میں نے اس طرح دماغ میں سوچا اور میں نے سانس لیا. آپ کو میرے سانس کی آواز بھی آئی ہوگی. اور جب میں نے ہو کہنا ہے تو میرا منہ بند ہی ہے لیکن میرا سانس جب باہر آئے گا تو میں نے ہو کہا. اپنی ناک سے لے لیں، منہ سے لے لیں. یہ اس طریقے سے آپ کریں. میں نے کم سے کم 3 دفعہ آپ اس کو کریں اور 5 منٹ صبح شام کریں. میں نے اس کے اندر بہت آسانی دیکھی، بہت اچھا فیل ہوتے ہوئے دیکھا. لوگ کہتے ہیں آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ شیطان آپ پہ حاوی نہیں ہوتا.
اب میں آپ کو 5 چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی بتانے والی ہوں جو آپ کی زندگی سنوار دے گی. تو چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.